بادشاہ کی سواری آ گئی. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, ہماری سواری گزر گئی اور ہمارے سپاہی مسلسل راستہ صاف کرنے کے لیے آواز لگا رہے, اور یہ ہے کہ ایسا بڑا ہوا ہے اور اٹھتا نہیں ہے, کیا ہم احترام نہیں کرتا ہے. غصہ آیا اور نیچے اتر کے زور سے ایک ٹھوکر مارا, اور ٹھوکر مار کے بولا جانتے نہیں ہم کون ہیں. وہ بڑے میاں کوئی سمجھدار قسم کے آدمی تھے شاید, وہاں کیا مرتے ہوئے اٹھے, وہ ٹھوکر کی مار کھا کے سنبھلتے ہوئے بولے کہ جانتا نہیں میں کون ہوں بول کے جو آواز کان میں پڑی تو بولے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی جنگل کا جانور آ گیا ہے, انہیں لوگوں کو پاؤں مارتے ہوئے جانے کی عادت ہوتی ہے. انہیں کو جانوروں ہی کو پاؤں مارتے ہوئے جانے کی عادت ہوتی ہے. تو کوئی جنگل کا جانور آ گیا. بادشاہ غصے میں سر سے لے کے پاؤں تک آج ببولا ہو گئے. اس نے کہا ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھ, میرا لباس شاہد ہے, میری سواری شاہد ہے, اور میری فوج سے اور میری عطائے شاہد ہے. یہ بولا بڑے میاں بھی زیادہ ہی سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ جناب جو کچھ آپ بول رہے وہ سب باہر کی چیزیں ہے, تمہارے اندر کیا خوبی ہے وہ بتاؤ. اگر لباس کا نام بادشاہ ہے تو تم یہ لباس اتار کر اگر کھونٹی کو لگا دیتے ہو تو تمہاری بادشاہ کھونٹی کو ٹنگ جائے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ عصائے شاہی میں بادشاہ ہے تو جب تم لے جا کے کونے میں کھڑا کر دیتے ہو تو تمہاری بادشاہ کونے میں پڑی رہتی. تمہاری خوبی کیا ہے وہ بتاؤ کہ باہر کی چیزوں سے معتبری نہیں کی جاتی. مال کے 4 پیسے آدمی کے پاس سے آتے ہیں تو اور سب کے اوپر تکبر کرنے لگتا ہے. یہ روگ کو اپنے اندروں سے نکالنا ہے کہ یہ بھی مان کیا کہتے ہیں کبر کا مستحق بندے کو نہیں بنا. اور ایک چیز اور بھی ہے, طاقت, قوت, زور بازو, اس کی وجہ سے بھی تکبر کرتا ہے. مار کے ناریل توڑ دیتا ہوں, ٹھوکر مار کے پتھر توڑ دیتا ہوں. زور بازو کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ نے اس زور بازو کے ساتھ پیٹ کے ساتھ اور یوں وہ نقائص بھی عجیب و غریب قسم کے لگا رکھے ہیں. لکھا ہے بزرگوں نے اس کے سامنے بوندی رکھی ہوئی ہو اور مکھی اٹھا کر لے جائے تو مکھی سے نہیں چھڑا سکتا. یہ پہلوان اور یہ زور بازو دکھانے والا مکھی کے منہ میں سے مٹھائی کو نہیں چھڑا سکتا آدمی, اور اپنے زور بازو پر اتراتا ہے. اتنا ضعیف اور بودا اور کمزور ہے. ایک انگلی کے بقدر بچھو, اس کا پورا ڈھانچہ ایک انگلی کا, اس میں مختصر سی چھوٹی سی دم, 2-3 منٹوں پر مشتمل, اور وہ چھوٹی سی تم نے باریک سا کنارے کو کاٹا باؤ ناخن کے برابر یا آدھے ناخن کے برابر. اس ناخن کی سوئی میں سے نکلنے والا پانی کے قطرے کا کیا مقدار ہوں. آگے ذرا ڈنگ مارا تو یہ 6 فٹ کا زور بازو رکھنے والا تڑپنا پھڑکنا شروع کرتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہو جاتا ہے اور اپنا کرب اور بے چینی اور بے قراری کا اظہار شروع کر دیتا ہے. اتنا زور بازو رکھنے والا بچھو کی معمولی سی ڈنگ پر تڑپتا ہے اور پھر اپنے زور بازو کے اوپر اتراتا بھی. اور کسی کو اپنے علم اور اپنے عمل کی وجہ سے دوسروں کے اوپر بڑاپن آ جاتا. یہ بھی بہت توجہ کی چیز ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے میرے پاس ہے, اس کے پاس عمل نہیں ہے میرے پاس ہے. آج اس کے پاس میں علم نہیں ہے, کل آپ کے پاس نہیں تھا, کل نہیں تھا آج تمہارے پاس ہے. آج اس کے پاس نہیں ہے, کل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا.
उसकी भी तो तवक्को है। दूसरे ये है कि इल्म हो, अमल हो, नतीजा जब तक के न निकले उस वक्त तक तो कुछ नहीं बोल सकते ना। काबिल कबूल भी मौला के पास में है कि नहीं है? हो सकता है कि आज जो अमल में पोता समझ में आ रहा है, कोई अमल उसका ऐसा हो जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हो, और हो सकता है कि मेरे अमल में कोई ऐसी कोताही हो जो अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा हो। इस बात से यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, वहां जाने के बाद में पता चलेगा कि कौन कैसा। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे के एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे अभी हैदराबाद को। उन्होंने किसी जगह पर इरशाद फरमाया, मैंने रात तो नहीं सुना, कैसे सुनी? मैं कि कोई अपने आप को कीमती, दूसरे को बेकीमत, अपने आप को ऊंची कीमत का, दूसरे को अपने मुकाबले में कम कीमत का, किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। हमारे बुजुर्गों का ऐसा नहीं था, अपने आप को सबसे कमतर वो समझते। हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ने अपने शेख को लिखा कि हजरत मेरे पास लोग आते हैं, बैठते हैं, मजलिस में बैठते हैं, सलाह मशवरा देते हैं, अपनी कारकर्दगी सुनाते हैं, अपने मामूलात बताते हैं। उनके हालात को देखकर मुझे साफ समझ में आने लगता है कि मुझसे 1000 दर्जे अच्छे हैं, और कोई भी जितने भी मुझसे मुताल्लिक़ हैं सब मुझसे बहुत बेहतर लगते हैं, और मैं उन सबके मुकाबले में अकील और कमतर हूँ। ये खलीफा ने अपने शेख को अपना हाल लिखा। तो शेख शुयूख जिनके पास फुक़हा आते थे, मुहद्दिसीन आते थे, मुफ्तियान इज़ाम आते थे, शुयूखुल हदीस आते थे, मदारिस के नुज़मा आते थे, मुअत्तमिमीन आते थे, एक से आला एक खतीब और एक से आला एक मुसन्निफ जिनके पास आकर सालों में अदब से करता था। वो शेख शुयूख अपने खलीफा से यूं कहता है, मेरा अपना भी हाल यही है कि मेरे पास आने वालों में सबसे कमतर मैं अपने आप को समझता। हमारे बुजुर्गों की तो शान है। तो इल्म और अमल पर इतराने का मसला तो वो मसला रहा था। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग आए थे, वो कह रहे थे कि कीमतें लगाते हैं, वो कमतर है और मैं जनाब बेहतर हूँ, वो कम कीमत है, मैं आला कीमत का हूँ, वो छोटा है, मैं बड़ा हूँ। लगे कि हम सब के सब गुलाम हैं, हम सब के सब गुलाम हैं। गुलाम को गुलाम की कीमत लगाने का कोई हक नहीं। गुलाम को गुलाम की कीमत लगाने का कोई हक नहीं है। आपका तो हक है कि कौन से गुलाम की क्या कीमत लगाए। इसलिए भाई जो किसी पर इतराने और किसी के मुकाबले में किसी को गुरूर और घुमंड में गिरफ्तार होने की शरीयत मुताहरा में कोई गुंजाइश मौजूद। अंदरून को पाकीज़ा बनाने के लिए मुअज़्ज़िज़ भाइयों, जिन रज़ाइल से अपने आप को बचाना है उनमें से एक रज़ीला किब्र का है, और उस किब्र के रज़ीले से मुताल्लिक़ वो आम सादी आम फहम बात जो नए और पुरानों सबको समझ में आ सकती है, उसका तज़किरा इस मौके पर हुआ है। और इस मर्ज़ के इज़ाले के वास्ते सिलसिले की तालीम में सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के तवस्सुल से जो उलूम मिले, हक़ाइक़ अशिया के, आयात साबिता के, मालूमात इलाहिया के, उसके नतीजे में आदमी की मालूमियत और उसकी फकीरी खुलती है, और फिर वही इलाज होता है तमाम ही अमराज का। उसका मुज़ाकरा अलबत्ता बाकी है। 8 बज रहे हैं, इसीलिए इतनी बात इस मौके पर काफी है। अब ताला जल्ल शानुहु हम सबको सही اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے معاف فرمانے والے پروردگار، ہم سب قصوروار، سراپا گنہگار، مولا آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت درگزر فرمانے والے ہیں۔ آپ کا نام عفو ہے، آپ کا نام غفور ہے، آپ کا نام غفار ہے، آپ
غافر الذنوب ہیں، مولا آپ معاف فرما دیں، آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم گناہگاروں کو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک بنا دے، ہمارے باطن کو بھی پاک بنا دے، خصوصاً اے اللہ رذائل سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی کے پاک کرنے سے ہم پاک ہوں گے۔ اے کریم آقا خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو مصفا بنا دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ کر دے، رذائل سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما، اجتماع ہونے کو قبول فرما، سارے گناہوں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کو پاکیزہ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ دل کی تاریکی کو ختم فرما دے، ایمان کے نور سے قلوب کو مزین فرما۔ اے اللہ ایمان کے نور سے قلوب کو منور فرما، معرفت کے نور سے قلوب کو منور فرما، مولا روح میں تازگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے مذاکرے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا مولا آپ کی عنایت سے ہوگا، آپ کے ہی فضل سے ہوگا، آپ کے ہی کرم سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی محنتوں کو قبول فرما کر، اے اللہ بطور ذریعے کہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ہم سب کی بہترین تربیت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا تزکیہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے باطن کو مجلہ مصفا فرما دے۔ اے اللہ العالمین آئندہ کی زندگی کو آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو جو فکریں لائے تھے اپنے کرم سے ان فکروں سے نجات عطا فرما، اس کے جو مسائل ہیں اپنے کرم سے حل فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔